اور اس کے لیے لکھے ہوئے معاہدے پہ ہم نے بار بار کوشش کی کہ عمل ہوتا رہے. انفارچونیٹلی اس پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا. کئی میٹنگز ہوئیں، لیڈرشپ کے لیول پہ بھی ہوئیں، صوبے کے لیول پہ بھی ہوئیں، باقی بھی ہوئیں، آپ اس سے آگاہ ہیں. کچھ چیزوں پہ عمل ہوا، کچھ پہ نہیں ہوا. ہم اپنا اعتراض کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم ملکی حالات کے پیش نظر صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کو ہر قدم پہ سپورٹ کیا، ہر ایشو میں سپورٹ کیا. جب پاکستان پہ وار ہوا اس وقت بھی سپورٹ کیا، اسمبلیوں کے اندر سپورٹ کیا، لیجسلیشن میں سپورٹ کیا، اور کوئی احسان نہیں کیا. ہم کوئی احسان نہیں گنواتے. یہ ہم طے کر کے چلے تھے، سوچ کے چلے تھے کہ ملکی بحرانوں کا حل نکالنا ہے. ورنہ پاور شیئرنگ کے فارمولے بھی تھے، ٹرم کے فارمولے بھی تھے، کئی فارمولے ڈسکس ہوئے. ہماری پارٹی کے لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، کارکن بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آپ حکومت کی جو کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے اس پہ تو حصہ لے لیتے ہیں، یعنی آپ کو بھی اس کا حصہ مل رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان پاپولر ہو رہے ہیں، لیکن آپ اقتدار میں نہیں ہیں. تو صرف اس لیے ہم نے یہ فیصلہ اس وقت بھی کیا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں ہوں گے تو آپس میں فیصلہ سازی میں پرابلم ہوئے گا. حکومت یکسوئی کے ساتھ فیصلے کرے. لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ ہم بلینک چیک دے کے حکومت جو کرے گی، مسلم لیگ جو کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. ایک جمہوری طریقے سے یہی فیصلہ تھا کہ ہم اپنے منشور، اپنے اصولوں کے مطابق حکومت کو رائے دیں گے. ان کو کسی ایشو کے اوپر، لیجسلیشن کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر اپنی رائے دے کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے مکالمہ کریں گے، ان کی رائے کو سنیں گے، اور اگر ہماری رائے بہتر ہوئی تو وہ مان لیں گے، ان کی رائے بہتر ہوئی تو ہم مان لیں گے. نہیں تو ہم کسی مڈل پہ، سٹیج پہ آ کے اکٹھے ہو جایا کریں گے. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقے کو آج تک ہم آزما رہے ہیں، آئندہ بھی آزمائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ دنوں سے ایک دو طرفہ مکالمہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے مکالمے کے ایک طرف پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہمارے ساتھی ہیں اور دوسری طرف حکومت پنجاب ہے. ہم ان کے ساتھ وزارتوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم پاور شیئرنگ نہیں کر رہے، لیکن ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو پنجاب میں سپورٹ نہیں چاہیے ہوگی، فابہا. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پچھلی حکومت میں جب ان کے ساتھ تھے تو ہم کس طرح الگ ہوئے تھے، ہم سے بھولے نہیں ہیں. لیکن آج بھی ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلایا جائے. لیکن بدقسمتی سے یہ مکالمہ لہجہ ایسا اختیار کر گیا ہے، تو کچھ ایسے سوال اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب دینا مجبوری ہو گیا. لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے ساتھیوں سے بھی، پنجاب حکومت سے بھی، مسلم لیگ سے بھی، کہ مہربانی کریں، جمہوری طریقے سے آراء دیں، اختلاف کریں، تنقید کریں، احتجاج کریں، لیکن اتنی دور نہ جائیں، وہ لہجے، وہ لفظ اختیار نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوئے، ہوتے رہے، مروج ہوئے، اور ان کے نقصانات ہوئے. اور انہی سے تجربہ حاصل کر کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، میری اور میری پارٹی کی قیادت نے، اس ملک کی قائد نے COD کیا تھا. اس کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے رسپونڈ کیا تھا کہ ہم نے ماضی کے منفی رویوں کو دفن کرنا ہے. تو ابھار ہو جاتے ہیں، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قیادتوں کو اس کو روکنا ہے. اور یہ کام زرداری صاحب نے، جناب آصف علی زرداری صدر مملکت نے حت المقدور کیا ہے. بلاول صاحب نے جوان سالی کی باوجود، ہوتا ہے جوان خون بڑا ذرا گرم ہوتا ہے، اس کے باوجود بڑے تحمل کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں. اپنی جماعت سے اٹھنے والے سوالات اور دباؤ کو سامنے رکھتے
اس دفعہ بدقسمتی سے بڑا خوفناک فلڈ آیا ہے جس میں لوگوں کے گھر بار لٹے ہیں، لوگوں کے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور اس پہ سارا ملک یک زبان رہا اور ہے۔ حکومت وقت نے اچھا کام کیا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے اچھا کہا۔ سندھ حکومت نے اچھا کام کیا، سب نے اچھا کہا۔ میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا، سب نے اچھا کہا۔ جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی یا ہمارے خیال کے مطابق اس کام کو کرنے کا دوسرا طریقہ بہتر ہوگا تو اس کے اوپر ہم رائے دیں گے، اس کے اوپر ہم رائے دیں گے، اور رائے نہیں مانی گئی تو ہم تنقید لکھیں گے، نقد لکھیں گے۔ اگر نہیں سنا گیا تو احتجاج کریں گے۔ یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے نا جی، یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ کو نہیں قبول، آپ نہیں وہ کرنا چاہتے تو بسم اللہ۔ لیکن ہم پنجاب کے لوگوں کو، ہم بھی تو پنجاب والے ہیں نا، ہم تو پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ جو کرائسس ہوا ہے، اس کرائسس کا فوری اور دوسرا لانگ ٹرم جو سلوشن ہو سکتا ہے، جو امداد کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے، اور اپنے ماضی کے آزمودہ طریقوں کے مطابق آپ کو رائے دیں گے۔ اب اگر ہم رائے دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا، میں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے گئے، سوالات کو ہم نے تو کوئی مسلم لیگ کی حکومت کے اوپر بھی کوئی بڑے سوال نہیں اٹھائے، اس طریقہ کار کے اوپر اپنی رائے دی، لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے کہ جی ہم نے تو کیا کیا، آپ ہمیں چھوڑیں، ہم تو یہ کریں، آپ نے کیا کیا؟ NFC سے پیسے آئے، سب کو ملے، آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایک لسٹ ہے پوری جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اور کچھ اعتراض وہ تھے جو کہ بہت تکلیف دہ تھے، جس میں بجلی کی سبسڈی کے اوپر ہم پہ الزام لگا کہ جی ہم IMF کے پاس گئے، اور ہم پہ الزام لگا کہ ہم نے روکنا چاہیے۔ اسی طرح علاج کی سہولتوں کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، اس کا بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس فلڈ میں پیپلز پارٹی ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کو سپورٹ کرتی رہی۔ آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، آپ نے ہی کام کرنے ہیں نا۔ ہماری جماعت نے، گورنر صاحب نے، ہماری جماعت کے باقی لوگوں نے اپنے تئیں بھی جتنی ہو سکتی تھی امداد اکٹھی کرنے کی کوشش کی، لوگوں تک رسائی، ان کو جا کے ڈھارس بندھانی ہوتی ہے۔ بلاول صاحب قصور میں تشریف لے گئے، خود قصور وزٹ پہ انہوں نے جا کے فلڈ کی صورتحال دیکھی، ان کو بریفنگز دی گئیں، وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو آ کے متاثرہ جو لوگ تھے، خاندان تھے، جو کسان تھے، جو عام لوگ تھے، ان کو ملے۔ اس پہ بھی انتظامیہ کا رویہ، ہم شاکی ہیں اس پہ کہ انتظامیہ کا رویہ مناسب نہیں تھا، لیکن ہم نے تو کیونکہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، ملے۔ کہا گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کیا، ہم نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس جتنی چاہیے وہ ہے، ملے، اور اس پہ انہوں نے اپنے سوالات رکھے۔ ان کسانوں نے 2023 میں آنے والے فلڈ کے اندر، اس سے پہلے آنے والے فلڈز کے اندر جو نقصانات ہوئے تھے، اس میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یا ان کو پراپر امداد نہیں ملی، جس میں موجودہ حکومت کا تو قصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ اپنے اعتراضات رکھے۔ بلاول صاحب وہاں خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ CM پنجاب کا نام لے کے ان کی تعریف کی کہ وہ بہت محنت کر رہی ہیں، اپریشیٹ کیا، اور وفاقی حکومت سے تقاضا کیا کہ آپ مندرجہ ذیل کام کر کے فوری طور پہ کسانوں کو، متاثرین کو ان کی مدد کریں۔ اور اس میں انہوں نے لاہور آ کے
سب سے پہلے سی ایم صاحبہ کا بذریعہ مریم اورنگزیب صاحبہ شکریہ ادا کیا. پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے، یہ ہماری موجودگی میں انہوں نے کیا، پی ایم صاحب کو فون کیا اور ان کو بتایا، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے حالات بڑے سیلاب سے متاثرین بڑے مشکل میں ہیں، حکومت مقدور بھر کوششیں کر رہی ہے، ہمارے ادارے سارے اس پہ پوری طرح چوکس ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت فلڈ ابھی ملتان یا اس سے آگے نہیں گیا تھا، لیکن یہ بڑی تیزی سے تباہی پھیلاتا جا رہا تھا اور پیچھے سے ابھی اور وارننگز تھیں. تو انہوں نے کہا کہ حالات زیادہ دگرگوں ہو رہے ہیں اور جب یہ تینوں دریاؤں کا پانی داخل ہو کے آگے بڑھے گا تو اور نقصان ہوگا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ جن علاقوں میں بھی تباہی آ گئی ہے وہاں پہ فوری طور پہ لوگوں کو ایک امیڈیٹ ریلیف، فوری ریلیف جو ہے وہ دیجیے، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آسانی سے دیا جا سکتا ہے. وہ ایک آزمودہ طریقہ موجود ہے ہمارے پاس. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. انوائرمنٹ میں ہمارا، دنیا کی انوائرمنٹ کی خرابی میں جو کاربن امیشن ہے اس میں ہمارا رول 1% سے بھی کم ہے، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہم نمبر 1 پہ ہیں. تو یہ جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے، اس حکومت کا کیا دھرا تو نہیں ہے، یہ تو دنیا کے کاربن امیشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو دنیا کو بھی جگایا جائے، ہمارے نقصان میں ہماری مدد کریں، ہمیں شیئر کریں. ہم کوئی بیگ نہیں کر رہے، دنیا سے حق مانگ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایمرجنسی لگائیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا جی میں یہ شاید ہفتے والا دن تھا، انہوں نے کہا میں سوموار کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین جو ہیں ربینہ خالد صاحبہ ان کو بلا لیتا ہوں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت جو ہے وہ وجہ نزاع بن گیا ہے. ہر موضوع پہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پیسے دیے جائیں اور باقی چاہتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے نہ دیے جائیں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو کوئی 10,000 دینے کا پروگرام ہے فی خاندان، تو ہم تو زیادہ بڑے اچھی بات ہے جی، آپ 10 لاکھ دیں، آپ 20 لاکھ دیں، آپ 50 لاکھ دیں، بہت اعلیٰ بات ہے. متاثرین میں ضرور تقسیم ان کی مدد ہونی چاہیے. لیکن ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو شدید قسم کا بخار ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا، یا اس کے بیماری کا لیول کیا بنے گا، تو پہلا تقاضا ہوتا ہے اس کو کوئی پیناڈال دیں، کوئی گولی دیں، کوئی اس کا بخار اترے تاکہ کوئی بڑا ڈیمیج نہ ہو جائے. تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش گرانٹ ہوتی ہے وہ تو ایک امیڈیٹ ریلیف کے لیے جو ابتدائی رقم دی جاتی ہے وہ ہے. آج تو شاید اس کا وقت ہی گزر گیا، لیکن وہ رقم کا ہم نے تقاضا کیا کہ 20 25 30 40 ہزار جو بھی آپ نے دینا ہے. اور یہ کام ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے، 2023 میں 22 میں 10 میں 11 میں یا اور مختلف علاقوں کے اندر کبھی وہ طوفان آیا، کوئی آفت آئی تو یہ اماؤنٹ استعمال کی گئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فورم استعمال کیا گیا تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ سرکاری مشینری ان کو خرید کے چیزیں دے، لوگ خود اپنی چیزیں خریدیں اور ان کا بہتر استعمال کر لیں. آپ کو وہ بات قبول نہیں تھی، اوکے، نہ ہوگی، ہم نے تو اپنی رائے دی نا آپ کو. اگر آپ نے نہیں مانی یا وزیر اعظم صاحب کو ہم نے کہا ان کی بات آپ نے نہیں مانی، اوکے، آپ کی مرضی ہے. اس پہ ہم اگر تنقید کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں تو وہ ہمارا تجربہ ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور اس کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو پاورٹی ایلیویشن کے یا پاورٹی فائٹ کے لیے پروگرام ہے اس میں وہ نمبر 1 گنا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے تو کیا کریں. اس سال کے بجٹ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ہر سیکٹر سے جو سبسڈیز تھیں وہ وڈرا کرائیں، کم کرائیں، ختم کرائیں، کئی طرح کیا گیا. یہ واحد پروگرام ہے جس میں آئی ایم ایف نے کہہ کے 200 ارب روپیہ اضافہ کرایا کہ یہ بہترین پروگرام ہے لوگوں کی، غریب ترین لوگوں کی، متاثرین کی مدد کے لیے. ہم اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت آپ کی ہے، آپ نے ہی دینا ہے. لیکن یہ ہماری تجویز ہے
اگر ہم تجویز دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب پہ انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی ہم توڑ دیں گے. تو جناب سوال یہ ہے کہ ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے طریقہ کار پہ. آپ جو امداد دے رہے ہیں, جو فائٹ ود دی مینس آف فلڈ ہو رہا ہے, اس کے طریقہ کار پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ کو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ آزمودہ طریقہ ہے اور جس پہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کافی حد تک سہمت ہے, لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے. اوکے, تو پھر ہم تنقید کریں گے نا. آپ اس کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے. اس کا پنجاب سے کیا تعلق؟ ہم تو آپ کی حکومت میں بھی پوری طرح تنقید نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے طریقہ کار کو ٹھیک کریں. آپ اس کو پنجاب پہ حملہ کر دیتے ہیں اور آپ وہ ایشو چھیڑ دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے عمل سے. یعنی یہ پھر یاد کراؤں کہ یہ بیسیکلی کانفلکٹ تو شروع ہوتا ہے ایک اختلاف رائے سے جو فلڈ کی صورتحال سے نمٹنے کے اوپر رائز ہوا. اس کے اوپر کہاں سے آ گیا نہروں کا پانی کی تقسیم کا فارمولہ؟ کہاں سے آ گیا کہ جی وہ میں پنجاب کے اندر لوگوں کو بجلی کی سبسڈی دینا چاہتی تھی اور انہوں نے جا کے روکا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن کہاں سے آ گئی یہ باتیں؟ لیکن آپ نے وہ باتیں کر دیں, وہ سوال اٹھا دیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جو اختلاف جتنا ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. اس سے بیانڈ جائیں گے تو مناسب نہیں ہوگا. اور آپ خاتون ہیں, ہماری بہن ہیں, ہماری بیٹی ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم ایک خاتون کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. آپ اپنے لہجے پہ غور کیجئے. جن لفظوں میں اور جس لہجے میں آپ باتیں کر رہی ہیں یہ ماضی میں ہوتی نہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مخالفین کو ذرا دبا کے رکھیں, ان سے دور رکھیں, ان سے ہاتھ نہ ملائیں, ان سے نفرت کا اظہار کریں اور ان کو سپیس نہ دیں, تو یہ بڑی پاپولیرٹی کی دلیل ہے. ہاں ایسا ہوتا رہا, یہ ماضی میں کامیاب بھی رہا, لیکن الٹیمیٹ کامیاب نہیں ہوتا. اس سے قوم تقسیم اور مسائل بڑھتے ہیں. یہی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا سبق تھا, یہی میاں محمد نواز شریف کا سبق تھا. آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں, آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں, آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں, آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں. آپ کے منہ سے, اور سینئر لیڈر ہیں, آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں. آپ مہربانی کریں, اس کو جہاں تک یہ ایشو تھا یا ہے, جس چیز کا ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پہ سوال اٹھانے کا حق ہے, میڈیا کو بھی سوال اٹھانے کا حق ہے, سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی سوال اٹھانے کا حق ہے. آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی, زبان بند کر دوں گی, ہاتھ توڑ دوں گی, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور جو لہجہ ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے, آپ کے شایان نشان نہیں ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اور کون ہے جس کو یہ گفتگو کا انداز نہیں آتا؟ ہم اس کو اپنی یادوں سے محو کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں پہلے بھی پنجاب کے اوپر نعرے لگے تھے. ہم تو آج تک اس نیرو نیشنلزم سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور غور کیجئے اس نیرو نیشنلزم کو کہ ہم پنجاب ورسز سندھ, پنجاب 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 کھیل کے, میں اپنے آپ کو سب سے بڑا پنجابی سمجھتا ہوں. میرے تو باپ دادا پردادا لکڑ دادا 10 نسلوں سے 20 نسلوں سے پنجابی ہیں. لیکن میں سارے پاکستان کو بھی اپنا ملک سمجھتا ہوں, میں سندھ کو بھی اپنا حصہ, میں کے پی کو بھی اپنا حصہ, میں بلوچستان کو بھی اپنا حصہ اسی طرح سمجھتا ہوں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, آپ کہاں بیٹھی ہیں, اور وہاں سے اگر آپ یہ گفتگو کریں گے تو ملک کے اندر ایک نیرو نیشنلزم آلریڈی بلوچستان کے اندر. ہماری حکومتیں, آپ کی اپنی حکومت مسلم لیگ کی, اس سے نبرد آزما ہے. ہماری فوج اس سے نبرد آزما ہے, ہماری رینجرز اس سے نبرد آزما ہے. روز ہم پہ حملے ہو رہے ہیں, معصوم لوگ مر رہے ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں طالبان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, وہ بھی ایک طرح کا نیشنلزم ہے. سو سوال یہ ہے کہ اس نیشنلزم جو نیرو نیشنلزم ہے, آپ کا یہ مکالمہ
اس نیرو نیشنلزم کو کمزور کرے گا یا اور مضبوط کرے گا؟ اس کے جواب میں اگر سندھ سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھیں تو کیا بنے گا؟ تو مہربانی کریں، تحمل سے، حکمران جو ہوتے ہیں انہوں نے باتیں سننی ہوتی ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام اس پہ تنقید کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے سوال اٹھائے، آپ کہیں جی آپ کے سوال درست نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگوں کے سامنے چلے جائیں گے جی ہمارا خیال یہ ہے، ان کا خیال آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہی طریقہ جمہوریت کا ہوگا نا، یا ہم زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں، ہم پنجاب چھوڑ کے، باقی سب لوگ پنجاب چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ کو حکومت دی گئی ہے، آپ حکومت کیجئے، لیکن باقیوں کے حق کو تو ختم کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی ڈکٹیٹر کر سکا، اور ہمیں بالکل توقع نہیں ہے۔ اور آپ ایک بڑی جماعت کی لیڈر ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور آپ کے الفاظ فیڈریشن کو باندھنے کے لیے ہونے چاہیے، مضبوط کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ جی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تو 10,000 کی رقم دی جاتی ہے، میں تو 10 لاکھ دینا چاہتی ہوں۔ بہت خوشی کی بات ہے، آپ ضرور دیجیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ سی ایم صاحبہ نے فرمایا 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، بلا شبہ ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں پکا فگر نہیں پتا، لیکن ان کے کہنے کے مطابق اگر 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور فی گھر اگر 5 افراد ہوں تو یہ 10 لاکھ گھر بنتے ہیں۔ 10 لاکھ گھروں کو اگر 10 لاکھ فی خاندان دینا پڑے تو یہ 1000 ارب بنتے ہیں، اور پنجاب کا پچھلے سال کا بجٹ 842 ارب کا تھا۔ اس سال کے بجٹ کا مجھے نہیں پتا، شاید 1200 کے قریب ہے، فیکچولائز اس سے کم ہوتا ہے۔ تو کیا باقی سارے پروجیکٹ آپ ختم کر کے، آن گوئنگ ختم کر کے سارے پیسے ادھر دیں گے؟ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہونا ہے، آپ نے اچھا کام شروع کیا ہے، آپ نے ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے فوری طور پہ ٹیمیں روانہ کی ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اور اس کو ٹرانسپیرنٹلی کر کے، اور اس پہ جو لوگوں کے ریئل ڈیمیجز ہوئے ہیں اس پہ جتنی امداد حکومت دے سکتی ہے دے۔ ایک ہم پہ یہ بھی الزام آیا کہ جی مجھ پہ اعتراض ہے کہ میں بھیک نہیں مانگتی۔ کس نے کہا بھیک مانگیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہم نے ایمرجنسی کا ذکر کیا، وزیر اعظم صاحب نے ایمرجنسی لگائی، زرعی ایمرجنسی بھی لگائی، انوائرمنٹ کی ایمرجنسی بھی لگائی، اس لیے کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں کے انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے، جہاں کے کاربن امیشن کی وجہ سے آج ہم اس کا عذاب کا شکار ہیں۔ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور اس میں شیئر کریں، اور آئندہ اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، تو کیا ہم بیگ کر رہے ہیں؟ ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ اور جو عالمی اداروں سے آپ کہتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا ڈونیشن بھی دیتے ہیں، آپ اپنا شیئر بھی دیتے ہیں، اور ساری دنیا جب کسی طوفان میں آتی ہے تو ان اداروں کی طرف امداد کے لیے کہتی ہے، یا وہ ادارے امداد کو آتے ہیں، ملک آتے ہیں، پاکستان بھی جاتا ہے۔ اس میں کہاں سے بھیک آ گئی؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک دن کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی، یہ پچھلی گورنمنٹ میں، انہوں نے کہا یار ہر وقت اس ملک کے لیے ہمیں قرض مانگنے پڑتے ہیں، حالات ہمارے یہ ہیں، ہمیں اٹانومی کی طرف جانے پڑے گا، تو اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی ملک کے رہنما سے بات کرنی ہو تو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے سوچ رہا ہوگا کس سے پیسے مانگنے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے آپ ملکوں سے پیسے مانگیں، ہم تو یو این سے اپیل کی بات کر رہے ہیں، اس فورم سے جہاں ہم خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں تو بسم اللہ، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم نے بھیک مانگنے کے لیے کہا ہے؟ ہم بالکل بھیک مانگنے کے خلاف ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ ضرور دیجئے لوگوں کو پیسے، اور اس سے بڑھ کے دیجئے، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن اس کا حساب کر لیجئے۔ اور وزیر اعظم صاحب اپنے تمام دوروں میں، اس فلڈ سے پہلے بھی جہاں جہاں گئے، انہوں نے کاربن امیشن کے اوپر، یہ جو انوائرمنٹل چینج ہے اس کے اوپر بہت بات کی ہے، ہر جگہ فورم پہ کی ہے۔ ابھی یو این کے اندر بھی ہم نے بار بار ان ممالک کو کہا، اپنی سپیچ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ورسٹ ہٹ ہیں، ہمیں اس میں آپ اپنے اس میں حصہ ڈالیے، آپ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہمیں اس کو روکنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ اور اس میں کہاں آ گئی بھیک؟ مہربانی کریں،
جو معاملہ جہاں تک ہے اس کو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کہا گیا کہ جی سارے صوبوں کو NFC سے پیسے ملتے ہیں، آبادی کے مطابق ملتے ہیں. بالکل ایسا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، ساروں کو آبادی کے مطابق نہیں ملتے. پنجاب کی حکومت نے پچھلے NFC میں اپنے شیئر سے کچھ رقم سرنڈر کی، جو خیبر پختونخوا کے لیے، جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو روکنے کے لیے، یا جو دہشت گردی کو، یا جو طالبان کے خلاف موومنٹ تھی اس میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اماؤنٹ رکھی گئی. فاٹا کے جو ہمارے ایریاز تھے پرانے، ان کی سپورٹ کے لیے. تو پنجاب کے اس وقت کے چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اچھا کیا، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ سب کو پیسے ملتے ہیں، میں نے تو 90,000 گھر بنانے شروع کیے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو جی معذرت کے ساتھ 90,000 گھروں کا کام کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. 190 کا کریں ہمیں اور خوشی ہوگی، لیکن 90,000 گھروں کے جو پیسے آپ دے رہے ہیں ان کا قرض واپس کرنا ہے لوگوں نے. وہ سود تھوڑا ہوگا یا سود ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، زیرو ہوگا، بٹ پیسے واپس کرنے ہیں. سندھ حکومت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہے، 21 لاکھ، جس میں سے تقریباً 6 لاکھ کے قریب گھر، پلس مائنس، مجھے ایگزیکٹ فگر اب اس وقت نہیں ہے، بہرحال اس لاکھوں میں ہے، وہ آلریڈی ٹرانسفر کر چکی ہے، لوگوں کو دے چکی ہے. اور آپ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اس میں تو ورلڈ بینک بھی آیا، اس میں تو باقی ادارے بھی آئے ہیں. بالکل عالمی اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، کیونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ تو کوئی صوبہ نہیں کر سکتا. آپ کا صوبہ کر سکتا ہوگا، سندھ والے تو شاید نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہر فورم پہ جانا ہے. اور بلاول صاحب ہر فورم پہ گئے ہیں، اس پروجیکٹ کو وہ خود سٹیئر کر رہے ہیں. اسی طرح کہا گیا کہ ہم نے گرین بسز شروع کی ہیں، آپ نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ بھی مطلب اب میں کیا کروں، میں کچھ سوال ہیں جو کہ قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہیں. آپ نے کیا اچھا کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ الیکٹرک بسز سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ لے کے آئی. کراچی میں، حیدرآباد میں، نواب شاہ میں، سکھر میں اور کئی شہروں کے اندر، بے نظیر آباد، مطلب بہت سارے شہروں کے اندر، ضلعوں کے اندر یہ جو گرین بسز یا جو سبسڈائز ٹرانسپورٹ کی بسز ہیں، ان کا اجرا ہو چکا. آپ نے بھی کچھ شہروں میں کیا ہے، بہت اچھا، اور شہروں میں کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو فلڈز کی بات کر رہے تھے، آپ نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر جا کے یلغار کر دی ہے. تو کیا یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میری تصحیح فرمائیے. اسی طرح آپ نے کہا کہ سڑکیں، ہم تو موٹر ویز بنا رہے ہیں، ہم تو بڑی بڑی سڑکیں بنا رہے ہیں. ایک تو میں گزارش کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کسی اپنے ترجمان کو مقرر کرے، میں اس کو لے کے چلتا ہوں، اور آپ صحافیوں کو بھی، میں سندھ گورنمنٹ کو کہوں گا آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ سندھ کی سڑکیں پنجاب سے کم نہیں ہیں، پنجاب سے بہتر ہیں انٹیریئر سندھ کی ساری. لیکن چلیے اچھی بات ہے، آپ بنا رہے ہیں، آپ بھی بنائیے، وہ بھی بنائیں، لوگوں کو سہولتیں دیں. لیکن جناب موٹر ویز تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے. اگر موٹر ویز پنجاب میں زیادہ بنی ہیں تو اس پہ تو چھوٹے صوبے شاکی ہیں، گلا کرتے ہیں، اور آپ خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، آپ خود اس کو اپنا کریڈٹ مان رہے ہیں. تو وہ کیا اس سے کیا پہلو لیں گے اس سے؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں. پلیز یہ باتیں اس طرح نہ کریں. پھر میں کہوں گا کہ وہ باتیں میرے جیسے بندے کسی کے یا ہمارے کارکن کے منہ سے نکلیں گی تو اور معنی رکھیں گی. جب چیف منسٹر پنجاب کہیں گی اور وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی کہے گی تو اس کے معنی کچھ اور نکلیں گے. پھر کہا گیا کہ جی ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی 50 ارب، اناؤنس ہوئی تھی، دی تو نہیں، تو یہ جا کے IMF کے پاس چلے گئے. یاد رکھیے عالمی ادارے کسی کے کہے پہ نہیں چلتے، کسی کے ٹیلی فون پہ نہیں چلتے، کسی کے شکوے شکایت پہ نہیں چلتے. وہ اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے آپ تحریری ثبوت کے ساتھ ان کو شکایت کرتے ہیں. کسی پیپلز پارٹی کے بندے کی، اس کے اوپر ہمارے کسی کارکن کی، کسی بندے کی اپنی رائے آئی ہوگی، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی پارٹی کی طرف سے، کسی بندے کی طرف، کسی ہماری حکومت کی طرف سے کوئی گلا IMF کے پاس گیا ایک لائن کا، میں ذمہ دار ہوں.
ہوا کیا؟ IMF نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یہ جو 7 ارب کی ٹرانچ تھی اس کے لیے، اور اس میں طے ہوا تھا، لکھا گیا معاہدہ ہے، صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہے کہ آپ کوئی فردر سبسڈی نہیں دیں گے۔ جب آپ نے سبسڈی دی، IMF والوں کا مشن یہاں بیٹھا، ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں تو یہ کوئی خفیہ بات ہے؟ انہوں نے یہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا کہ جناب آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اگر آپ یہ کریں گے، اس معاہدے کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آپ کو ٹرانچ جاری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو کہا، اور آپ کو جو آپ کا اعلان تھا وہ وڈرا کرنا پڑا۔ پتہ نہیں وہ عملی طور پہ ہونا تھا یا اعلان تھا، جو بھی تھا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری تھا اور بہت اچھا تھا، ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، تو پھر آپ چھوڑیے بھیک مانگنے کو نا، اور آپ دے دیجئے پیسے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس پہ؟ لیکن اس پہ بھی ہمیں مورد الزام ٹھہرا دیا گیا کہ ہم پنجاب کے دشمن ہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ پنجاب کی دشمنی کا سوال؟ پھر کہا گیا کہ جی ہمارے تو ہاسپٹل بنے ہیں، ہم تو دل کے اسپتال بنا رہے ہیں، اور ہمارا ایک اسپتال لاہور میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، ایک پنڈی میں ہے، ایک بری میں آج شاید بنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے اور 10 بنے، وزیر آباد میں بنا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک گزارش کروں گا کہ ان ہسپتالوں پہ تھوڑی سی اور توجہ دیجیے۔ وہاں پہ مختصر کرتا ہوں جی، لیکن وہاں پہ 2 میرے آرگومنٹ رہ گئے ہیں، وہ ذرا ختم کر لوں۔ ان ہسپتالوں کے اندر جو مریض جاتا ہے، یا جو جگر کا یا گردوں کی پیوند کاری کا، وہاں پہ جو مریض جاتا ہے اس کو کچھ خرچہ دینا پڑتا ہے، رشوت نہیں میں کہہ رہا، اس کو کچھ فیسز ہیں، کچھ آپریشن کے ایکسپینڈیچرز ہیں، کچھ سٹنٹ ڈلے گا تو آپریشن ہوگا تو بیٹری ڈلے گی تو، اسی طرح جگر اور گردوں کے آپریشن میں بھی